زمین سے 480 فٹ اونچے اور 4,500 سال پرانے پیرامڈز میں ایسا کیا تھا کہ ریسرچرز نے صرف اسے دیکھنے کے لیے اس کے اندر ایک روبوٹک کیمرہ بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے ایک پتھر کا سلیب تھا۔ ریسرچرز کے حساب سے اس سلیب کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جو پچھلے 4,500 سالوں سے دفن تھا، اور ریسرچرز کو یہ راز ہر حالت میں جاننا تھا۔ اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے پتھر کے اندر ایک باریک سوراخ کر ڈالا۔ اس باریک سوراخ کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے وہ منظر دیکھا جو پچھلے 4,500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ڈم ٹی وی کی ویڈیوز میں پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ ناظرین، ایجپٹ یعنی مصر میں 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے ان ہزاروں سالوں میں درجنوں ارتھکویکس اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا ہے، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے جو سب سے بڑا اور اونچا پیرامڈ ہے وہ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ اس پیرامڈ کا بیس ایریا پورے 13 ایکڑ ہے، یعنی حیرت انگیز طور پر اس کے اندر کوئی ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں 23 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے کئی پتھر تو 50 ٹن کے بھی تھے۔ اگر ان کے وزن کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 60 لاکھ ٹن بنتا ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈ بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسانوں کے پاس کوئی ٹول بھی نہیں تھے تو ان پیرامڈ کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کے بغیر کرین کے 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور اس کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے اس کو ارتھکویک پروف کے ساتھ ساتھ اس کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا؟ یہ سب آپ آج جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1، کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیمز اس پیرامڈ کی بلڈ ٹیکنیک کو جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائٹ ایگزیکٹلی کیسے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پر سیٹ کی ہوں گی، وہ بھی بغیر کمپس کے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان آرکیٹیکٹ نے سب سے پہلے کوئی ایسی زمین تلاش کی گئی ہوگی جو ہزاروں لاکھوں ٹن پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے سارے پولز کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے ہر ایک سائٹ کو مارک کیا گیا ہوگا۔ نہ ہی کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، بس اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے ان پیرامڈز کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، وہ بھی بغیر کسی ایرر کے۔ چیلنج نمبر 2، اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ 13 ایکڑ کی زمین پر یہ پیرامڈ بننا تھا۔ اگر اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو یہ 23 لاکھ پتھروں کا اونچا پہاڑ کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ اب نہ ہی اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس کوئی لیزر لیول یا ببل لیول تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں اور کھڈا کیا گیا ہوگا اور اس میں پانی بھرا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسری سائڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں ہو رہا ہوگا اسے چینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کے لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشنٹ ایجپشنز نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا۔ اس کی دونوں سائڈ پہ لکڑیاں اور بیچ میں رسی سے ایک پتھر لٹکا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین کو ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک بیچ میں آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب زمین لیول ہو چکی ہے۔ باری ہے چیلنج نمبر 3 کی۔ اب کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشنز بھی سیٹ تھی اور مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین بھی پرفیکٹلی لیول تھی۔ باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی تھی۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہ وہی ٹول ہے جس کی مدد سے ایجپشنز نے پتھر کاٹے۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ یہ چھنی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور کاپر سے پتھر نہیں کاٹے جا سکتے، اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی ڈالا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھنی
लकड़ी के हथौड़ों की मदद से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये खास पत्थर जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड ऑफ गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर शहर तोरा में हो रही थी। अब मसला था इन पत्थरों को गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि एक पत्थर का वज़न 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम था, जो कि 3 पैसेंजर बस के बराबर होता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज़्यादा वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस वक्त में कोई जानवर काम आ सकता था और ना उस वक्त के लोगों के पास कोई ट्रक मौजूद था। हत्ता कि अगर आज के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो आज की ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हैरत अंगेज़ तौर पर ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तोरा और गीज़ा के दरमियान रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना भी आसान नहीं था। अनलोडिंग और लोडिंग के वक्त कम से कम एक वक्त 500 लेबर का इस्तेमाल किया गया होगा। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको मुसलसल सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए और ट्रांसपोर्ट भी हो गए और एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि ये पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की बिल्डिंग से पहले ही ये बात प्लान कर ली होगी, या तो ये स्पाइरल ट्रैक की मदद से ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक की मदद से। लेकिन एक बात तो तय है, 50,000 किलो वजनी पत्थर मज़दूरों की आर्मी की मदद से खींच कर ही ऊपर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मज़दूरों चैनी हथौड़ों की मदद से लाइमस्टोन काटने और इन भारी पत्थरों को ऊपर पहुंचाने की ही नहीं थी, बल्कि इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई पतली पतली सुरंगें भी बनाई गई थी। कि सब बातें तो ठीक थी, लेकिन एक बात एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो बात ये थी कि अंदर की कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आज के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स के बगैर काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया, लेकिन उनमें से किसी आर्कियोलॉजिस्ट को भी ये मालूम नहीं हो पाया कि 4500 साल पहले ग्रेनाइट को इतनी बारीकी से कैसे काटा गया। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे की मदद से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले आरे को दोनों साइड पे वज़न डाल के चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े पत्थर को काटने के लिए कोई 4 महीने का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था और एक वक्त में कितने मज़दूर काम किया करते थे, और रोबोटिक कैमरा ने जब स्लैब के अंदर सुराख किया तो उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने ना देखा था। ये सब और इससे भी ज़्यादा आप जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का शुक्रिया। तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले शानदार पार्ट में।